سوال ہے کہ اسلام میں محبت کی شادی زیادہ کامیاب ہے یا والدین کا اختیار کردہ رشتہ زیادہ کامیاب ہے؟ یعنی اور کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جو ہے یہ محبت کی شادی کرنا کیسا ہے؟ الحمدللہ محبت کی شادی مختلف ہے۔ اگر تو دونوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی شرعی حدود نہیں توڑی گئی اور محبت کرنے والوں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی محبت سے انجام پانے والی شادی زیادہ کامیاب ہوگی، کیونکہ دونوں کی ایک دوسرے میں رغبت کی وجہ سے انجام پائی۔ جب کسی مرد کا دل کسی لڑکی سے معلق ہو اس کا نکاح کرنا جائز ہے، یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کر لیا ہو تو اس کا حل شادی کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو محبت کرنے والوں کے لیے ہم نکاح کی مثل کچھ نہیں دیکھتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1847۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں سے صحیح قرار دیا۔ اور دو محبت کرنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، دو محبت کرنے والوں کے لیے ہم نکاح کی مثل کچھ نہیں دیکھتے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر محبت دو کے مابین یعنی دونوں کے مابین ہو تو نکاح جیسے تعلق کے علاوہ ان کے مابین کوئی اور تعلق اور دائمی قرب نہیں ہو سکتا۔ اگر محبت ہوئی ہے دونوں کو، لڑکا لڑکی کو، تو دونوں شادی کرنا ضروری ہے، شادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دوسرا کوئی کام نہیں کرنا۔ اس لیے اگر اس محبت کے ساتھ ان کے درمیان نکاح ہو تو یہ محبت ہر دن قوی اور زیادہ ہوگی۔ اور اگر محبت کی شادی ایسی محبت کے نتیجے میں انجام پائی ہو جو غیر شرعی تعلقات کی بنا پر ہو، مثلاً اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں، ایک دوسرے سے خلوت کرتے ہوئے تنہائی اختیار کریں اور بوس و کنار وغیرہ کریں اور اس طرح کے دوسرے حرام کام کے مرتکب ہوں، تو یہ اس کا انجام برائی ہوگا، یہ حرام ہے۔ اور ایسی حالت میں شادی کرنے سے وہ شادی زیادہ دیر نہیں چل پائے گی۔ یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ملے نہیں، محبت والا لڑکی ابھی دیکھ لیا، اس کو جو ہے پسند آ گئی، یا لڑکی کسی لڑکے کو دیکھ لیا پسند آ گئی، تو اس کے دل میں جو ہے قسم کی محبت اس کو پیدا ہو گئی، اور جو ہے وہ کچھ دونوں کا ملنا جلنا نہیں ہوا، کبھی دونوں نے تنہائی میں کبھی نہیں ملا، کوئی بوس و کنار نہیں کیا، کوئی حرام کام، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو ایسے جو ہے حالت میں آپ شادی کریں گے تو ایسے شادی کر سکتے ہیں، اور جو ہے شادی زیادہ دیر رہے گی، کیونکہ ایسی محبت کرنے والوں نے شرعی مخالفت کا ارتکاب کرتے ہوئے، یعنی جو گناہ کا کام کیا، اس میں مل رہے، دونوں تنہائی میں مل رہے، بوس و کنار کر رہے ہیں شادی سے پہلے، تو ایسی محبت کرنے والوں نے شرعی مخالفت کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بنیاد ہی اس مخالفت پر رکھی، جس کا ان کی ازدواجی زندگی پر اثر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ گناہ کی وجہ سے برکت جاتی رہتی ہے۔ اگرچہ شیطان نے بہت سے لوگوں کو یہ ہرے باغ دکھا رکھے ہیں کہ اس طرح کی محبت جس میں شرعی مخالفات پائی جائیں، ایسی شادی کرنے سے زیادہ کامیابی ہوگی، ایسی شادی زیادہ کامیاب اور دیر تک رہے گی۔ یہ شیطان کا جو ہے وسوسہ ہے، شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن جو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ دونوں کے درمیان شادی سے پہلے جو حرام تعلقات قائم تھے وہ ایک دوسرے کو شک اور شبے میں ڈالیں گے، تو خاوند یہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے کسی اور سے بھی تعلقات رکھتی ہوگی، کیونکہ ایسا اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح بیوی بھی یہ سوچیں گی اور شک کرے گی کہ جس طرح میرے ساتھ اس کے تعلقات تھے کسی لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح میاں بیوی دونوں ہی شک اور شبہ اور سوء ظن میں زندگی بسر کریں گے، جس کی بنا پر جلد یا دیر سے ان کے ازدواجی تعلقات کشیدہ ہو کر رہیں گی، اور جو ہے وہ شادی ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں اپنی بیوی پر عیب لگائے اور اسے آڑ دلائے اور اس پر طعن کرے کہ شادی سے پہلے اس نے میرے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اس پر راضی رہی، جو اس پر طعن و تشنیع اور آر کا باعث ہوگا، اور اس وجہ سے ان کے درمیان حسن معاشرت کے بجائے سوء معاشرت پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمارے خیال میں
جو بھی شادی غیر شرعی تعلقات کی بنا پر انجام پائے گی وہ غالباً اور زیادہ دیر کامیاب نہیں رہے گی اور اس میں استقرار نہیں ہو سکتا۔ اور والدین کا اختیار کردہ رشتہ تو سارے کا سارا بہتر ہے اور نہ ہی مکمل طور پر برا ہے، لیکن اگر گھر والے رشتہ اختیار کرتے ہوئے اچھے اور بہتر انداز کا مظاہرہ کریں اور عورت بھی دین اور خوبصورتی کی مالک ہو اور خاوند کی رضامندی سے یہ رشتہ طے ہو کہ وہ اس لڑکی سے رشتہ کرنا چاہے، تو پھر یہ امید ہے کہ شادی کامیاب اور دیر تک رہے گی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو یہ اجازت دی اور وصیت کی ہے کہ اپنی ہونے والی منگیتر کو دیکھ لے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے منگنی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسے دیکھ لو، کیونکہ ایسا کرنا تم دونوں کے درمیان جو ہے استقرار کا باعث بنے گا زیادہ، ہاں، یعنی دونوں کے بیچ جو ہے محبت پیدا ہوگی اور جو ہے استقرار پیدا ہوگا اور زیادہ ہوگا۔ اور اگر گھر والوں نے رشتہ اختیار کرتے وقت غلطی کی اور صحیح رشتہ اختیار نہیں کیا، یا پھر رشتہ اختیار کرنے میں تو اچھا کام کیا لیکن خاوند اس پر راضی نہیں تھا، تو یہ شادی بھی غالب طور پر ناکام رہے گی اور اس میں استقرار نہیں ہوگا، کیونکہ جس کی بنیاد ہی مرغوب نہیں، یعنی وہ شروع سے ہی اس میں رغبت نہیں رکھتا خاوند، تو وہ چیز غالباً دیر تک ثابت نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔